عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں، یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان، پیرلل، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے، ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے
کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے. اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی. لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو. اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے. لہذا اس میں اجماع ہے. اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالک کی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے. اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں. مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے. تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں. چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں. لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. بہرحال یہ